آیت نمبر 17 الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد والذين اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے ان يعبدوها کہ اس کی عبادت کریں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع ہوتے ہیں اللہ کی طرف لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے فَبَشِّرْ عِبَاد سو آپ خوشخبری سنا دیں میرے ان بندوں کو الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ اور پھر ان میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا بھلا وہ شخص کہ جس پر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ افانت تنقذ من فی النار کیا تو بچا سکتا ہے اس کو جو جہنم کی آگ میں جانے والا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے پروردگار سے لہم غرف ان کے لیے بالا خانے ہیں من فوقها غرف ان کے اوپر پھر بالا خانے ہیں مبنیۃ جو سب کے سب تیار شدہ ہے تجری من تحتها الانہار ان کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے سزا کا ذکر تھا کہ جنہوں نے اللہ کی خالص عبادت چھوڑ کر دوسروں کو عبادت میں اللہ کا ساجی اور شریک بنایا ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے انعام کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کی عبادت کی چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے والذین اجتنبوا الطاغوت وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا طاغوت سے بچے قرآن کریم کے اندر طاغوت کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے ایک جگہ فرمایا من الجبت والطاغوت جو جبت اور طاغوت سے بچتے ہیں
رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبت جادو کو کہتے ہیں اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جادو اور شیطان سے بچتے ہیں۔ اور سیرت ابن ہشام میں فرماتے ہیں طاغوت کل شیء اضل عن الحق، ہر وہ شے جو حق سے گمراہ کر دے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو حق کے راستے سے روک دے وہ طاغوت ہے۔ وہ شیطان ہو تب، وہ کوئی انسان ہو وہ تب، وہ کوئی بندہ ہو، کوئی قوم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی آلہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو حق اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنے وہ طاغوت ہے۔ اب اس معنی میں ہر وہ چیز جو ہماری گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، وہ موبائل ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ میڈیا ہو، وہ بڑی طاقتیں ہوں، وہ کوئی گمراہ لیڈر ہو، وہ غلط قسم کے پیر ہو، یہ جتنی قسم کی چیزیں جو گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ یہ طاغوت کہلائیں گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان طاغوت اور طاغوتی قوتوں سے بچتے ہیں، ان سے بچا کے چلتے ہیں، یعنی گمراہی کے کھڈوں میں گرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور طاغوت کی عبادت نہیں کرتے۔ طاغوت کی عبادت کا معنی کہ ان کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ بات کس کی مانتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور کبھی غلطی سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کہیں غلطی ہو جائے، کہیں گمراہی کی طرف چلا جائے، تو فوراً پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے لَهُمُ الْبُشْرَى، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اور جس بات کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی بشارت ہے، وہ کتنی بڑی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کو پوشیدہ ہی رکھا، کہ بس یوں ہی سمجھو کہ بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے، بہت کچھ ہے۔ اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ فبشر، ایک تو اس میں اپنائیت چاہت دیکھے کہ خود بھی بشارت سنا دی، اور پھر اپنے محبوب کو بھی فرمایا کہ آپ بھی ذرا بشارت سنا دیں، اور پھر اگلا لفظ کیا فرمایا؟ عبادی، میرے بندے، میرے بندے، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ یہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں؟ اللہ پاک نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے جو بہت خوبصورت بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے۔ القول، قول سے مراد کیا ہے اور احسن سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ قول سے مراد ہر قسم کی بات ہے، یعنی وہ لوگ ہر قسم کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں، حق والوں کی بھی سنتے ہیں، باطل والوں کی بھی سنتے ہیں، سچ کو بھی سنتے ہیں، جھوٹ کو بھی سنتے ہیں، صحیح کو بھی سنتے ہیں، غلط کو بھی سنتے ہیں، لیکن ان میں سے پھر جو زیادہ خوبصورت بات ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے زیادہ خوبصورت بات حق ہے، باطل نہیں ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو گویا سنتے سب کی ہے، لیکن عمل کس پہ کرتے ہیں؟ حق پہ، صحیح پہ، سچ پہ عمل کرتے ہیں۔
یہ ان بندوں کو فرمایا آپ خوشخبری سنا دیں۔ اور دوسرا بعض حضرات نے فرمایا کہ القول سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یعنی کہ وحی، اور وحی یہ قرآن کریم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ وہ بھی سب وحی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے۔ گفتائے اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام وحی کی شکل میں قرآن کریم ہو یا احادیث مبارکہ ہو، ان کو وہ دھیان سے سنتے، یستمعون غور سے سنتے، ایسے نہیں کہ قرآن کریم کو سن رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، یا قرآن کریم کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن جو ہے توجہ ہی نہیں ہے، وہ سننے کی بجائے جو ہے وہ کچھ اور ہی کاموں کے اندر لگے ہوئے، یہ نہیں، بلکہ یستمعون کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ سننا کیا ہوتا ہے، یسمعون، اور دھیان سے سننا کیا ہوتا ہے، یستمعون۔ یسمعون تو یہ کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے کانوں کے اندر یہ لوموں کا شور بھی آ رہا ہے، ہمارے کانوں کے اندر چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی آ رہی ہے، اور ہمارے کانوں کے اندر یہ جو بول رہا ہے اس کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یسمعون، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اور یستمعون کان لگا کے سننا، یعنی جس کی طرف آپ دھیان دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یستمعون۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو، حدیث کو، اسلام کی اور دین کی بات کو کان لگا کے سنتے، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے جو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم تو سارے ہی اچھا ہے، حدیث مبارکہ تو ساری اچھی ہے، پھر اس میں زیادہ اچھا کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض احکامات رخصت کے ہیں، بعض احکامات عزیمت کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، یعنی بدلہ لے لو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو اب ایک حکم کہ بدلہ لینے کی بھی اجازت، اور ایک حکم کہ معاف کر دو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے دونوں احکامات میں سے زیادہ اچھا حکم کیا ہے؟ معاف کر دو۔ تو اب وہ سنتے ہیں بات قرآن کریم کو، دھیان سے سنتے ہیں، پھر عمل اس پہ کرتے ہیں جو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح علماء نے لکھا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سفر کے دوران قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سفر کے دوران روزے کی رخصت ہے، روزہ نہ رکھے، مسافر کو اجازت ہے بعد میں قضا کر لے، لیکن اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ عزیمت ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ رمضان کی برکات بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور سفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں ایک شخص رخصت پہ عمل کرتا ہے، ایک عزیمت پہ عمل کرتا ہے، تو جو عزیمت پہ عمل کرتا ہے یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ زیادہ اچھی بات پہ عمل کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سفر کی حالت میں روزے کے معاملے میں تو رخصت ہے کہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، اور رکھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز کے معاملے میں عزیمت یہی ہے کہ نماز دوگانہ پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اگر سفر کے دوران کوئی شخص ظہر کی 2 کی بجائے 4 پڑھے گا کہ زیادہ ثواب ملے گا، تو نماز نہیں ہوگی،
اس کو 2 پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں حتمی حکم یہی ہے کہ وہ 2 پڑھے، ظہر کی 2 پڑھے، عصر کی 2 پڑھے، عشاء کی 2 پڑھے اور 3 وتر ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال یہ 2 قسم کے حکم ہوتے ہیں قرآن کریم کے، ایک میں رخصت، ایک میں عزیمت۔ تو اب یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو دھیان سے تو سنتے ہیں، پھر زیادہ اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری کیا ہے اس کو اللہ پاک نے آگے بیان کیا، لیکن اس سے پہلے ان آدمیوں کی، ایسے لوگوں کی اللہ نے 2 صفات بیان کی۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، کہ جب بات کو دھیان سے سنے گا تو ہدایت ملے گی، جو دھیان سے سنتا ہی نہیں اس کو ہدایت کیا ملے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ عقل والا ہے کہ جو پرکھ لیتا ہے کہ زیادہ اچھی بات کون سی ہے، زیادہ فائدہ مند بات کون سی ہے، اس لیے یہ اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ ہے عقل والا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیں کہ یہ لوگ ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ پھر آخرت کے اندر ان کی بشارت کیا ہے وہ اگلی آیت میں، لیکن درمیان میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ آپ ہر وقت کافروں کی ہدایت کے لیے بے چین اور پریشان رہتے تھے، کڑتے تھے کہ کسی طرح ہر جہنمی جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ ذرا مجھے یہ بتائیں میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے متعلق عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، طے ہو گیا کہ اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا ایسے آگ والے کو آپ بچا لیں گے؟ جب اللہ پاک کسی کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر میرے محبوب جی آپ بھی اس کو بچا نہیں سکتے، آپ بھی اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے کہ اللہ کے پھڑے چھڑاوے محمد، تو محمد کے پھڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین پکڑنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ رب العالمین چھوڑنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں کچھ لوگوں کے متعلق ہوگا اللہ پاک نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہوگا ان کو پکڑنے کا، اور اپنے محبوب کو اختیار دیں گے کہ آپ ان کی سفارش کر دیں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، اللہ پاک آپ کی سفارش پہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت بڑی خوشخبری کی بات۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے محبوب کے روضہ مبارک کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کے طواف اور چکر کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو آپ جب ریاض الجنہ میں جائیں گے تو ریاض الجنہ کے ایک گیٹ پہ یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کے زیادہ تر حقدار وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ میری شفاعت کے زیادہ تر حقدار وہی لوگ ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے خود ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے، ایمان نہیں ختم کر بیٹھے، کفر اور شرک کی طرف نہیں چلے گئے، ان لوگوں کی سفارش کر کے میں ان کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے واضح کر دیا میرے محبوب جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا ان کے حق میں جہنم میں جانا طے ہو گیا، تو کیا آپ ان کو بچا لیں گے؟ یعنی آپ ان کو بچا نہیں سکتے۔
تو پھر ان کی فکر میں پریشان ہونے اور گھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ان لوگوں کی خوشخبری کا ذکر فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن یہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنے رب کی کیئر کی، جنہوں نے رب کا خیال رکھا کہ میرا پروردگار کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتے لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے لیے اونچے محل ہوں گے، ان کے اوپر پھر محل ہوں گے، اوپر سے اوپر جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں، اور مبنیتن سب کے سب تیار شدہ بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے بنانے پڑیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ حدیث سامنے آئے تو یوں کہنا چاہیے علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان پر بھی سلام ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام کہا اور فرمایا کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، خالی پلاٹ ہے، اس پلاٹ کی تعمیر کیا ہے، اس کی اینٹیں اور گارا کیا ہے، اس کے اندر بیل بوٹے اور باغیچے اور پھلدار پھولدار درخت کیا ہے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے تعمیراتی مٹیریل ہے، اس سے جنت تعمیر ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو جتنی بڑی جنت بنانا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ ان کلمات کا ورد کرے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اصغر علی صاحب فرمایا کرتے تھے ہم چھوٹے بچوں کو ترغیب دیتے، پھر رات کو جب گھر آتے تو وہ خوشی سے بتایا کرتے کہ آج ہم نے اتنے درخت جنت میں لگا لی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا۔ تو آج دیکھیں کہ کون کتنے درخت لگاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم کتنی اینٹیں، کتنا مٹیریل، کتنا درخت، کتنے باغ ہم وہاں پہ بنا لیتے۔ اللہ ہم سب کی جنت وہاں اعلیٰ درجے کی قائم فرما دے۔ فرمایا من صابر علی 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے روزانہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھی اللہ نے جنت میں اس کا محل بنا دیا۔ 12 رکعتیں کون سی؟ 2 سنت فجر کی، 4 سنت ظہر کی پہلے اور 2 بعد میں، 4 اور 2 6 اور 2 8 ہو گئی، 2 سنت مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 سنت عشاء کی نماز کے بعد یہ 12 ہو گئی۔ یہ جو 12 سنت مؤکدہ ہے، جو پابندی کے ساتھ ان سنتوں کو پڑھتا ہے روزانہ پڑھے گا، روزانہ ایک محل جنت میں تیار۔ اب خود سوچیں کہ ہمارا روز کے کتنے محل تیار ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے مبنیتن، وہ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، وہ تمہارے اعمال کی بدولت بن رہی ہیں، اور پھر ایسے زبردست لوکیشن کہ تجری من تحتی الانہار، سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ جہاں کوٹھیوں میں جائے نا تو لوگ کوٹھی کے کونے کے اندر آبشاریں وغیرہ بناتے ہیں، کتنا خرچہ کر کے اس میں پانی کے چشمے لگاتے ہیں، اور یہ کس لیے؟ تاکہ ہمیں ذرا منظر خوبصورت لگے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے منظر ہیں، چھوٹی چھوٹے چشمے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں چشمے نہیں، بڑی بڑی نہریں تمہارے مکانوں کے سامنے چل رہی ہوں، اور چلیں گی تمہارے آرڈر پہ، دائیں چلاؤ، بائیں چلاؤ، اوپر چلاؤ، نیچے چلاؤ،
ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہوگا، جس طرف کو اس کو اشارہ کرو گے وہ چلے گا۔ کوئی سوچے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ فرماتے وعد اللہ، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے، کسی عام بندے کا وعدہ نہیں ہے، کسی امتی کا وعدہ نہیں، کسی انسان کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک ہو، احادیث مبارکہ ہو، دین کی مجلس اور محفل ہو تو بات کو دھیان سے سنا کریں، غور سے سنا کریں، کان لگا کے سنا کریں، متوجہ ہو کے سنا کریں، اور اس میں جو اچھی چیز ملے اس اچھی چیز کو اپنے عمل میں لائیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ان دو عملوں پر اللہ کی طرف سے یہ بشارتیں ملیں گی۔ ایک ہے بات کو سننا ہی نہیں کہ یار سانو لوڑ ہی نہیں، دین کی بات سننے کا آج شوق ہی ختم ہو گیا، اور دوسرا کوئی سننے کے لیے بیٹھتا بھی ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر سنے گا، پھر اس کے بعد توجہ ہی کوئی نہیں رہے گی، کہیں اور ہی گھومتا رہے گا۔ تو ان دونوں عملوں کو ہم کریں کہ دین کی بات کو سننے کا شوق بھی پیدا کریں اور دھیان سے بھی سنیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے ہمارے دل پہ اتریں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ آج ہمارے مدرسے کے طلباء کا، طالبات کا، اور پورے پاکستان میں طلباء طالبات کا وفاق کا اور بعض جگہ غیر وفاق کی بھی امتحان ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک سب طلباء طالبات کو شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ اے اللہ تمام طلباء طالبات کی محنتوں کو ثمر آور فرما۔ اے اللہ پاک اساتذہ کرام معلمات کی محنتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ پاک شایان شان اور شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی رونقوں کو اسی طرح یا اللہ بحال رکھ، اور اس سے زیادہ ان کو دوبالا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا